الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد صدق اللہ العظیم۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ عادیات کی یہ 3 آیتیں پڑھی ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے ذکر ہو چکا کہ اللہ رب العزت اس سورہ میں گھوڑوں کا تذکرہ فرما رہا ہے اور گھوڑوں کی قسم بتا رہا ہے۔ وہ گھوڑے جن کی الگ الگ خصوصیات ہیں، جن کی الگ الگ پہچان ہے، وہ گھوڑے جو اپنے مالک کے وفادار ہیں، وہ گھوڑے جو میدان جنگ میں کام آتے ہیں، وہ گھوڑے جو دشمنوں کے چھکے چھڑا دیتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے انسان کے بارے میں یہ بات ذکر فرمائی، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ سب سے پہلے میں ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد ان آیات کی ضمن میں گھوڑوں سے جو مشابہت بیان کی گئی ہے، گھوڑوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، یا گھوڑوں کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں، ان کی بہادری، ان کی شجاعت، ان کی دلیری، اور پھر انسان کے اندر جو ناشکری کے جذبات ہیں، انسان اللہ رب العزت کا کتنا ناشکرا ہے، اس کے بارے میں جو ذکر کیا گیا ہے، میں اس کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس پر گواہ بھی ہے، یعنی وہ اس کو یہ پتہ ہے، اس کو یہ معلوم ہے، اور وہ اس پر گواہی دے رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور انسان مال و دولت کا بڑا حریص ہے، بڑا بھوکا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى حُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال و دولت کا بہت بھوکا ہے، حریص ہے۔ یہ 3 آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان 3 آیتوں کا شروع سے بڑا رشتہ ہے، بڑا گہرا سمبند ہے، اور اللہ رب العزت نے جہاں گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، جہاں ان کی خصوصیات کا ذکر کیا ہے، جہاں یہ بتایا کہ وہ گھوڑے والعادیات ضبحا، وہ گھوڑے جو تیز رفتار دوڑنے والے ہیں، سرپٹ چلنے والے ہیں، اور وہ سرپٹ چلتے ہیں تو پھنکار مارتے ہوئے چلتے ہیں۔ والعادیات ضبحا، وہ گھوڑے جو پھنکار مارتے ہوئے چلتے ہیں، اور جب وہ چلتے ہیں تو ان کے چلنے سے، ان کے ٹاپ سے جو رگڑ پیدا ہوتی ہے، اس سے بجلی نکلتی ہے۔ فالموریات قدحا، چنگاریاں پھینکتے ہیں اور چنگاری نکلتی ہے ان کی ٹاپوں سے، ان کے پیروں سے۔ والمغیرات صبحا، اور صبح صبح وہ دشمن کے نرغے کو، دشمن کے گھیرے میں داخل ہو جاتے ہیں اور ان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور گرد و غبار اڑاتے ہوئے چلتے ہیں، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ چلتے ہیں جو دشمن تک پہنچ جاتے ہیں، دشمن پر بڑی دلیری کے ساتھ حملہ آور ہوتے ہیں۔ اور یہ ان کی گویا کی خصوصیات ہیں۔ جب ان کی یہ خصوصیات ہیں کہ ایک گھوڑا جس کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنے مالک کا وفادار ہے، اپنے مالک جو اس کو ٹریننگ دے رہا ہے، جو اس کی تربیت کر رہا ہے، اس کا وہ وفادار ہے، وہ انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، وہ انسان جس کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، مرتبہ عطا کیا، اس کو سب کچھ دیا، اس کے لیے سب کچھ کیا۔ اب ایسی صورت میں انسان اگر اپنے رب کا ناشکرا ہے، انسان اگر اپنے رب کو نہیں پہچانتا ہے، انسان اگر اپنے مالک کو بھولا ہوا ہے، انسان اگر اپنے خالق سے غافل ہے، ظاہر بات ہے کہ ایسی صورت میں اس کا جو انجام ہے، اور وہ انجام بڑا ہی خطرناک ہے، بڑا ہی عبرتناک ہے۔ تو کہا گیا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور ناشکرا ہے یہ نہیں ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اسے اس کی اطلاع نہیں ہے، بلکہ وہ اس پر گواہ ہے، دن رات اس کو دیکھتا ہے کہ دن رات وہ اعمال کرتا رہتا ہے کہ اللہ نے کتنی نعمتوں سے اسے سرفراز کیا ہے، کتنی نعمتیں دی ہیں۔ اس کے اگر وہ صرف اپنے بدن پر غور کرے، اپنے جسم پر غور کرے، اور اپنی ساخت اور اپنی بناوٹ پر غور کرے،
تو اسے یہ احساس ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے ہاتھ دیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے پیر دیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آنکھوں میں جو سیلز عطا کیے ہیں، وہ دنیا کی کوئی بھی پاور، وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ایسا سیل نہیں بنا سکتی، اور ایسی روشنی نہیں عطا کر سکتی، اور وہ بینائی نہیں لا سکتی جو قدرتی آنکھوں میں ہے، اور وہ زبان جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ذائقے کے لیے عطا کی، چکھنے کے لیے عطا کی، جو ہر اچھائی اور برائی کی تمیز رکھتی ہے، جو ہر خیر اور شر کی تمیز رکھتی ہے، جو ہر لذت اور غیر لذت کی تمیز رکھتی ہے، باسی اور تازے کی تمیز رکھتی ہے، تو ایسی صورت میں کن کن نعمتوں کا شکر ادا کرے گا، کن نعمتوں کا وہ شکر ادا کرے گا؟ اگر وہ غور کرے تو اس کی وہ جسم کی جو ساخت ہے، اس کی جو بناوٹ ہے، اسی میں اللہ کی نعمت کو اس کی نعمت کا حق نہیں ادا ہو سکتا، اس کی شکر گزاری نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے جو کائنات بنائی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو مخلوقات بنائی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہکشائیں بنائی، یہ سورج بنائے، یہ ستارے بنائے، اور یہ چاند بنائے، اور پورا ایک نظام بنایا۔ یہ نظام اگر اس پر انسان غور کرے، دن اور رات اس پر غور کرے، آسمان، نیلے آسمان کو دیکھے، چاند پر غور کرے، کہکشاؤں پر غور کرے، تو پھر اس کے لیے عبرت ہے، اور وہ اللہ کی کسی نعمت کو جھٹلا نہیں سکتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس نعمت کا انکار کرو گے، کس نعمت سے تم؟ لیکن تم وہی ہے کہ انسان اپنی شرک میں ایسا نادان بنا ہوا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کا ناشکر گزار بندہ بنا ہوا ہے، وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہتا۔ ان الانسان لربہ لکنود، وہ بڑا ناشکرا ہے۔ اور پھر یہ ناشکر گزاری کیوں ہے؟ انہ لحب الخیر لشدید، اس لیے ہے کہ وہ مال و دولت کا بڑا حریص ہے، اس کا بھوکا ہے، ہر وقت جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے، جیسے بھی دولت آئے وہ چاہتا ہے کہ اس کو بٹور لے، اس کو جمع کر لے، اپنے پاس سینت کر رکھے۔ ایسی صورت میں یہ مال و دولت اس کے کام آنے والا نہیں ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس کی نعمتوں کا شکر آدمی نہیں ادا کر سکتا، اور اس دنیا کی جو حرص ہے، دنیا کی جو چاہت ہے، وہ چاہت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، کبھی بھی انسان سے ہٹ نہیں سکتی، سوائے اس کے کہ لَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، نہ دولت کی حرص سے، نہ بنگلوں کی حرص سے، نہ مال و دولت کو جمع کرنے کی حرص سے۔ اسی وقت ختم ہوگی یہ اس کی حرص جب وہ قبر میں چلا جائے گا، جب مٹی اس کے منہ میں ڈال دی جائے گی، جب مٹی اس کے پورے جسم کو فنا کر دے گی، اس کو ختم کر دے گی، تب اس کی خواہشات ختم ہونے والی ہیں۔ انسان کی خواہشات کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ ایسی صورت میں ہمیں یہ غور کرنے کا مقام ہے، اور یہ سمجھنے کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ اوسر دیا ہے، جو یہ موقع دیا ہے، اس کو غنیمت جانے اور اللہ کے شکر گزار بندے بنے۔ اور یہ جو پروگرام چل رہا ہے، خاص طور پر صورتوں کی ترتیب کا، اور صورتوں کو جمع کرنے کا، اور صورتوں کی آیات کے تذکرے کا، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ قرآن مجید ایک ایسی لازوال نعمت والی کتاب ہے، اور ایسی ابدی کتاب ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے لاکھوں، سینکڑوں، کروڑوں بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، معصوم بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے بہرہ مند کیا ہے کہ ان کی زبانیں قرآن مجید کی تلاوت سے لبریز ہیں، ان کے دل قرآن مجید کی یاد سے سموئے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں۔ ایک اتنا عظیم کارنامہ اور اتنا عظیم یہ کام، ایسا کام اور ایسی عبادت کا کام کوئی سوسائٹی نہیں کر سکتی، کوئی جماعت نہیں کر سکتی، یہ وہی خالق و مالک ہے، وہی ہمارا کریٹر ہے، وہی ہمارا خالق ہے جس نے اس کی ذمہ داری لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ انسان آتے رہیں گے، لوگ اپنی بولیاں بولتے رہیں گے، لوگ اس میں کمیاں نکالتے رہیں گے، لیکن جس رب کائنات نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے وہ ہمیشہ سے رہے گا، ہمیشہ ہے، اور
اس میں کوئی بھی رخنہ اندازی نہیں کر سکتا. ہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں، اور جو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے درس قرآن کا، یہ جو چینل چل رہا ہے، اس کو ہم زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لوگوں کے درمیان شیئر کریں، اور اس بات کی کوشش کریں کہ قرآنی دروس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.